السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر اور حمد صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس انشاءاللہ تعالی سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے رہے گی. آج کی کلاس میں دو بہت اہم موضوع پر ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی معرفت، اپنے کلام کی پہچان، اپنے کلام کی کا فہم ہمیں عطا فرمائے، اس پہ تدبر ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دو اہم موضوع ہیں. ایک خفیہ شرک، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے اندر ملوث ہیں یا نہیں ہیں. تو اس خفیہ شرک کے بارے میں ہم جانیں گے اور پھر اپنا محاسبہ کریں گے، اور کلاس کے بعد بھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شرک ہماری زندگی کے اندر ہے. اور دوسرا، ایک مثال ہماری زندگی کی اللہ رب العزت نے اس آج کی کلاس میں آئے گی بات کہ ہماری زندگی کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور اس مثال کو سمجھ کر کے اس ایگزامپل سے ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آئیے آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ایک مثال بیان کیجیے. کن کے لیے مثال بیان کیجیے؟ مکہ والوں کے لیے، ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، کیونکہ یہ قرآن صرف مکہ کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، یہ صرف ہمارے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے نازل ہوا ہے. جیسے فرماتا ہے اللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیوں؟ ھدی للناس، لوگوں کو مارگدرشن دینے کے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ. تو لوگوں کے لیے آیا ہے، یعنی ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے آیا ہے. تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی. دو آدمیوں میں ہم نے ان میں سے ایک کو انگور کے 2 باغ عطا کیے. اب یہاں پہ اللہ رب العزت 2 انسانوں کی، 2 آدمیوں کی مثال بیان کیا کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو انگوروں کے 2 باغ دیے. یہاں سے 2 بات پتہ چلی. پہلا یہ کہ دینے والا اللہ رب العزت ہے. ان 2 میں سے ایک کو اللہ نے دیا. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. یہ عطا کرنے کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے کہ کسی کے پاس علم ہوگا تو اسے دیا جائے گا، کسی کے پاس طاقت ہوگی تو اس کو دیا جائے گا، کسی کے پاس محنت ہوگی، کسی کے پاس ہنر ہوگا تو اس کو دیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. تو ان 2 میں سے ایک کو اللہ رب العزت نے دیا. پہلی ہی آیت میں، پہلے ہی شروع میں ہی اللہ رب العزت نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ تم یہ کبھی گمان مت کرنا کہ یہ تمہاری عقل کی وجہ سے، تمہاری طاقت کی وجہ سے، تمہاری محنت، تمہاری صلاحیت کی وجہ سے کوئی چیز تمہیں مل جاتی ہے. اس غرور میں تم مت رہنا. پھر سے دیکھیں، 2 آدمیوں میں ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے 2 باغ عطا کیے. تو ان میں سے ایک کو کچھ نہیں دیا اور ایک کو 2 باغ دیا. 2 باغ اور کس چیز کے؟
عرب کے اندر جو سب سے زیادہ مالداری کی چیز کہلاتی تھی، سب سے اچھا باغ یا سب سے اچھا کاروبار کہلاتا تھا، تو وہ انگور کا تھا۔ تو انگور کے ایک نہیں 2 باغ دیے، اور پھر آگے فرماتا ہے ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی، مطلب اسی باغ کے اندر، اسی کھیتی کے اندر کنارے میں فینسنگ جہاں پہ ہوا کرتی ہے اس طرف ایک اور پیڑوں کی لائن یعنی باغ لگا دیے کھجوروں کے، 2 ہو گئے، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی اگا دی۔ یہ تیسری فصل، ایک فصل انگور کی، دوسری کھجور کی، اور بیچ میں جو جگہ باقی ہے، بڑے بڑے پیڑوں کے بیچ میں آپ دیکھتے ہوں گے جیسے سنترے وغیرہ کے پیڑوں کے بیچ میں جگہ خالی ہوا کرتی ہے، تو وہاں پہ دوسرے بھی فصل، سیزنیبل فصل لگائی جاتی ہے، جیسے گیہوں وغیرہ اور دوسری بھی دالیں وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے بیچ میں بھی فصل ہونے لگی۔ تو اب دیکھیں آپ کہ اللہ رب العزت نے کیسا نواز دیا، ایک تو 2 باغ دیا، اور اس باغ کے اندر 3 قسم کی فصلیں، یعنی ایک فصل ختم ہوتی اور دوسری آ جاتی، ایک ختم ہوتی اور دوسری آ جاتی، تو ہمیشہ اس کے پاس پیسے اور دولت اور عزت اس کی بڑھتے چلی گئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 33 میں، کلتا الجنتین آتت اکولہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، دونوں باغوں نے اپنے پھل دیا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کیا، مطلب دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے اللہ کے حکم سے اور کوئی بھی کمی نہیں اس کے پاس ہوئی، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بہا دی۔ اب یہ سب سے بڑا انعام کہ جس کھیت کے اندر پانی ہو جائے، جس زمین کو پانی مل جائے، پھر اس کا کیا کہنا۔ تو اللہ رب العزت نے 4 نعمت اس کے باغ کے اندر بیان فرمائی۔ 4 نعمتیں کون سی؟ کہ بیچ میں نہر کے بیچ میں، کھیت کے بیچ میں یا باغ کے بیچ میں اللہ رب العزت نے نہر بہا دی، پانی کی ایک نہر بہا دی، اور انگور کا بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، اور بیچ میں دوسری کھیتیاں بھی ہو رہی ہے۔ ایسے 4 خوبیوں والے 2 باغ اللہ رب العزت نے اسے عطا فرما دیے۔ آیت نمبر 34، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور اس کے لیے پھل تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اب یہ اپنے اس ساتھی سے جسے اللہ رب العزت نے نہیں دیا تھا مال و دولت، اس سے یہ کہنے لگا، جبکہ اس سے وہ بحث کر رہا تھا، تو بحثیہ انداز میں اس سے وہ کہتا ہے، یعنی طنزیہ انداز کہہ لیجئے یا حقارت کے انداز میں، بے عزت اور ذلت ذلیل کرنے کے انداز میں وہ کہتا ہے، میں تجھ سے مال اور میں زیادہ ہوں اور جتھے میں زیادہ معزز ہوں، میں تجھ سے مال میں بھی اور جتھے میں بھی تجھ سے زیادہ معزز ہوں۔ تو مال میں وہ زیادہ تھا، اور جتھے میں بھی جب مال آ جاتا ہے تو دوست بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، چاہنے والے بھی آس پاس گھومنے لگتے ہیں، رشتہ دار بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو جب دولت آتی ہے تو وہ رونق بھی لے کر کے آتی ہے، تو وہ اس کے غرور میں آ کر کے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، مال میں بھی بہتر ہوں اور جتھے میں بھی بہتر ہوں۔ تو یہ تکبر اور فخر اور غرور کے انداز میں وہ اس سے اس طریقے سے بات کرتا ہے، جبکہ اس کو یہ زیب دیتا تھا، اسے یوں سمجھنا تھا کہ میں اس سے کس انداز میں فخر کر رہا ہوں، یہ تو دین اللہ کی ہے، اللہ نے مجھے دے دیا، اسے نہیں دیا۔ لیکن یہاں سے اس کی زندگی سے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں صبح سے شام تک یہاں پہ محنت کرتا ہوں، آتا ہوں، میں اپنی عقل لگاتا ہوں، اور اس پودے کو یہاں سے نکالنا ہے اور وہاں لگانا ہے اور نہر کو اس طریقے سے کاٹنا ہے، تو یہ جو وہ تھوڑی بہت محنت کر رہا ہے، اس میں اس نے سمجھ لیا کہ یہ میری عقل کی وجہ سے، یہ میری محنت کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے، اور اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ کیا وہ عقل نہیں لگاتا ہوگا؟ کیا وہ محنت نہیں کرتا ہوگا؟ کیا وہ کوشش نہیں کرتا ہوگا دنیا کے اندر؟ وہ بھی کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے عطا کر دیا اور اسے نہیں دیا، کیونکہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر کے آزماتا ہے۔ تو جب انسان کو کچھ چیزیں ملنے لگتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے وہ کچھ تو کرتا ہے، کچھ تو جدوجہد کرتا ہے،
تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے جو جدوجہد کیا ہے، میں نے جو کوشش کیا ہے، میں نے جو عقل لگائی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آنا شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں اس دولت کو کھڑا کرنے والا، اس شان اور شوکت کو کھڑا کرنے والا، میرے دماغ کی وجہ سے ہوا۔ بہت غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ آگے بہت سختی کے ساتھ بات کہی جانے والی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 35، وَضَرَبَ جَنَّتَهُ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ اپنی باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان کے لیے ظلم کر رہا تھا۔ مطلب وہ اس حالت کے ساتھ کہ اس انداز میں بات کر رہا ہے اور اپنے باغ کے اندر جب داخل ہو رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میرا دماغ ہے، میری صلاحیت ہے، اور اس انداز میں وہ داخل ہو رہا ہے اپنے دوست سے اکڑ کر کے بات کرتے ہوئے، تکبرانہ انداز میں، کفر اور غرور کے انداز میں، کہ یہ مال اور دولت تو مجھے اللہ میرا ہے اور تجھے تو یہ ساری چیزیں نہیں ملی۔ تو وہ ظلم کرتے ہوئے، اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے داخل ہو رہا تھا۔ ظلم کا دوسرا انداز، اس نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ پہلا جرم اس کا یہ تھا کہ اس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اسے حاصل کیا ہے میری صلاحیت کی وجہ سے، میری طاقت، میری قوت کی وجہ سے، اور دوسرا تکبر کیا، اور تیسرا یہاں پہ جرم یہ کر رہا ہے، اس نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، یہ کبھی ختم ہوگا، میرا یہ گمان نہیں۔ پھر آیت نمبر 36، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی آنے والی ہے۔ اب یہ بھی گمان نہیں کر رہا وہ، یعنی دونوں خاتمے کا اسے یقین نہیں۔ یہ کیسا جرم ہے؟ یعنی جو مال اور دولت ہے وہ کبھی تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا اسے کوئی گمان نہیں، ایسی اس کی کوئی سوچ نہیں کہ یہ جو دولت ہے، دولت کا مطلب ہی ہوتا ہے بدلنے والی، ادھر ادھر جانے والی، لیکن اسے یہ چیز کا بالکل انداز نہیں کہ یہ میرے پاس سے جا بھی سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہے انداز؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو حاصل کیا ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ اللہ نے دیا ہے تو اسے یقین بھی ہوتا کہ یہ اللہ لے بھی سکتا ہے، اور اس دنیا میں سے دولت کا چلا جانا اسے یقین نہیں، اور پھر دوسری اس دنیا کا چلا جانا بھی اس کو یقین نہیں، یعنی قیامت آ جائے گی اور پھر یہ پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اس کا بھی اسے یقین نہیں۔ اور پھر اس کے آگے کہتا ہے، پھر ایک شک کی بات کرتا ہے، اور اگر بالفرض واقع مجھ پر رب کے طرف لوٹایا گیا، اگر میں واقعی اللہ کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً ضرور وہاں ان سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کو اپن بعد میں سمجھتے ہیں، پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری کیا سوچ ہے۔ جو دولت آج ہمارے پاس ہے، جو کاروبار ہمارے پاس آج ہے، اور جو بنگلہ اور جو گھر اور گاڑیاں ہمارے پاس ہے، اس تعلق سے ہماری سوچ کیا ہے؟ کیا ہماری سوچ ایسی نہیں کہ ہم نے اس کو کمایا ہے، ہمارے باپ دادا نے، یا ہم نے خود اپنی صلاحیت سے اپنے کاروبار کو اسٹینڈ کیا ہے، اور جسے نہیں ملا اس کے اندر ہم کمیاں نکالتے ہیں کہ اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا، اس کو گھر سے نکلنا نہیں آتا، اس کو بات کرنا نہیں آتا، فلانی فلانی۔ اور پھر کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا کاروبار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اچانک ختم ہو جائے؟ ہے اس بات کا یقین؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا گھر، ہماری شہرت، ہماری عزت اچانک کبھی بھی ختم ہو سکتی؟ اور کیا ہمیں یقین ہے کہ واقعی یہ دنیا جس کے لیے ہم اس قدر محنت کر رہے ہیں، یہ دنیا کا بھی ایک دن خاتمہ ہونا ہے؟ تو یہ دونوں بربادی کا بھی اسے یقین نہیں تھا۔
اگر ہم نے بھی یہی سوچ رکھا ہے کہ یہ میری صلاحیت کی وجہ سے، میری ڈگری کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے، میری جدوجہد اور کوشش کی وجہ سے یہ چیز میں نے کمائی ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس نے ظلم کیا اپنی نفس کے اوپر۔ اب وہ ظلم کیا ہے اور کیسا ہے وہ آگے کی آیت میں آئے گا۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ فرماتا ہے، مطلب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا اور اگر بالفرض واقع مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، بالفرض ایسا تو ہوگا نہیں کہ میں مرنے والا ہوں یا میرا مال ختم ہونے والا ہے، اگر ایسا ہوا بھی کہ میں مر گیا اور جاؤں گا، اصل میں یہ جو آدمی تھا نا، یہ آدمی بہت صاف ستھرا انسان لگ رہا ہے کہ جو اس کے دل دماغ کے اندر ہے وہ بیان کر رہا ہے، وہ بول رہا ہے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا، اکثر آدمی کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، زبان کچھ اور ہوتی ہے۔ زبان سے تو وہ ایسی بات کرے گا کہ اس سے بڑا یقین والا اور کوئی نہیں، لیکن اصل میں اس کے عمل بتاتے ہیں کہ اس کا یقین کہاں پر ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے، یہ جو دل کے اندر ہے وہ سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں مرا نہیں اور مر گیا اور گیا بھی اس کے پاس، تو یقیناً ضرور وہاں ان سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا، کیونکہ یہاں میں صلاحیت مند ہوں، یہاں میں مجھے یہ سب عطا کیا گیا ہے، اس کا مطلب میرے سے میرا رب خوش ہے، یا میرے پاس صلاحیت ایسی ہے، میں اس قابل ہوں کہ مجھے یہ چیز دی جائے۔ اس کو بھی نوٹ کریں، میں اس قابل ہوں کہ مجھے یہ چیز دی جائے، یہ بھی تکبر ہے۔ ہم کسی لائق نہیں، کسی قابل نہیں۔ ہماری وقت کو جو ان کا جو دوسرا ساتھی ہے، وہ وقت کو بتاتے ہوئے آیت نمبر 37 کے اندر آپ دیکھیں گے کتنے بہترین انداز سے وہ دعوت دیتا ہے۔ تو انسان کا گمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے دنیا دیا ہے، دولت دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے۔ اس طریقے سے سورہ سجدہ آیت نمبر 50 کے اندر اور سورہ مریم آیت نمبر 77 کے اندر بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 50، اور اگر مجھے میرے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی بہت بہترین ہوگا۔ اگر میں لوٹا بھی تو وہاں مجھے اس سے ایسا ہی ملے گا یا اس سے اچھا ملے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 77 کے اندر اللہ فرماتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری نشانیوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ملے گا۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ بھی کفر کرتا ہے اور مرنے کے بعد امید بھی رکھتا ہے کہ اس سے بھی بہتر ملے گا۔ تو انسان کی ایک فطرت، ایک ایسی سوچ اکثر لوگوں کی بن جاتی ہے کہ میں یہاں پر مجھے دیا گیا ہے، یعنی میں اسی لائق ہوں اور مجھے وہاں پر بھی ملنے والا ہے۔ تو اس کے اس سوچ کی وجہ سے ان کا ساتھی کہتا ہے آیت نمبر 38 کے اندر، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، یعنی یہ جو مومن بندہ تھا اور مومن دائی بھی ہوتا ہے، تو اب دیکھیے کتنے پیارے انداز سے وہ اس کو دعوت دیتا ہے۔ مومن بندہ کہتا ہے، جبکہ اسے جواب دے رہا تھا، مطلب وہ جو مومن بندہ تھا جبکہ وہ اسے جواب دے رہا تھا، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے ٹھیک پورا مرد بنا دیا؟ کیا تو اس رب کے ساتھ کفر کرتا ہے؟ تیری وقت، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کیا چیز تھا؟ تو مٹی کے اندر گم تھا، اس نے نطفے کا ایک جوہر بنایا، اور ہم دیکھ لیں اس کی کیا قیمت، ایک حقیر نطفہ، اور پھر اس سے تجھے پورا مرد بنا کر کے کھڑا کر دیا، تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے؟ کیا کفر کر دیا اس نے اللہ رب العزت نے جو دیا تھا وہ کریڈٹ اپنے اوپر لے لیا، یعنی رزاق جو رازق تھا یہ خود اپنا رزاق بن گیا کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ میں نے کمایا، یعنی رزاق نے کچھ نہیں دیا۔ یہ بات آگے اور کلیئر ہوگی قرآن کی آیتوں سے، جب وہاں پہ آپ کو اور زیادہ اس کی تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بہ
احدا، لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی میرا رب ہے. وہ شخص کیا کہتا ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے، یعنی مجھے پیدا کرنے والا، میری حفاظت کرنے والا، مجھے رزق دینے والا اور میرا مالک اور میرا مدبر، یہ ساری چیزیں رب کے اندر ہوتی ہیں. تو میرا رب تو اللہ ہے، یعنی مجھے جو رزق دے رہا ہے یہ میں کما رہا ہوں، میری ڈگری، میری صلاحیت، میری طاقت نہیں ہے. میرا رب تو اللہ ہے، میرے ہاتھوں کی وجہ سے میں کما رہا ہوں، ایسا کچھ بھی میرا سوچ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے. کتنے وزندار کلمات ہیں، آپ دیکھیں اس کو. اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہاں شرک کہاں سے آ گیا؟ اب تو شرک کی کوئی بات ہی نہیں چل رہی تھی. یہ ہے خفیہ شرک، جو کیسے زندگی کے اندر آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. جب وہ آدمی یہ سمجھنے لگا کہ میں رازق ہوں، میں کمانے والا ہوں، میں کرنے والا ہوں، یہ میں جو اس کے اندر آ گیا، یہ تھا جو اس نے اپنے آپ کو رازق سمجھ لیا. اور یہ بندہ بتاتا ہے نہیں، میرا ایسا عقیدہ نہیں جیسا تیرا ہے. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، یعنی اپنے نفس کو بھی شریک نہیں کرتا. اس نے اپنے نفس کو شریک کر لیا تھا، الہ بنا لیا تھا کہ میں راضی ہوں. اس طریقے سے کئی لوگ جو اپنے بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ میں اس کی پرورش نہیں کر پاؤں گا، میں اس کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا پاؤں گا، میں اس کی تربیت نہیں کر پاؤں گا. تربیت یعنی اس کو ایک اچھا انسان نہیں بنا پاؤں گا. تو اس کو پالنے والا کون ہے؟ اس کو خود کو پالنے والا تو اللہ ہے اور اس کا رازق تو خود اللہ ہے. لیکن یہ اتنا گم ہو چکا ہے کہ اپنا بھی رازق خود کو سمجھ رہا ہے، اپنی اولاد کا بھی رازق خود کو سمجھ رہا ہے. اور پھر تربیت نہیں کر پاؤں گا، یعنی اس کو ایک اچھا انسان نہیں بنا پاؤں گا. تو ہدایت کی ذمہ داری بھی خود نے لے لیا. کسی کے 2 بچے ہوتے ہیں، بہت نیک ہو جاتے ہیں وہ، اور جس کے 6-7 ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ ایسا تو کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اور اکثر یہ ملے گا کہ جس کے 1 ہے تو وہ لاڑ پیار میں اور زیادہ وہ بگڑ گئے. تو بہرحال کسی کی تربیت اچھی ہو جانا، نیک ہو جانا، یہ ہدایت اس کو کہتے ہیں. اور ہدایت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے اور رازق بھی اللہ ہے. اور یہ جو عقیدہ بنائے ہوئے ہیں ہم 2 ہمارے 2، یہ کون سی آیت سے استدلال کر لیے اور کون سی حدیث کا ٹکڑا ہے؟ رازق تو اللہ رب العزت ہے اور تربیت بھی اسی کے اختیار میں. تو یہاں سے ایک خفیہ طور پہ انسان اپنے آپ کو اپنا رازق بھی سمجھ لیتا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کا بھی رازق وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے. اور اس کا رد اس دائی نے کیا. پھر سے آیت دیکھیں، لیکن نہ ہوا اللہ ربی ولا اشرک بربہ احدا، میرا رب تو اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی مجھے پالنے والا، میری صلاحیت، میرا دماغ، میری ڈگری، میری کاروبار، میرا باغ نہیں، میرے کو پالنے والا تو اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اب اس آیت کو پڑھ کر کے کلاس کے بعد ہمیں آنکھ بند کر کے بیٹھ کر کے سوچنا ہے، یا نہ بند کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں، نماز کے بعد بیٹھ کر کے سوچیں کہ میں کہاں ہوں، میں نے اپنا رازق کس کو سمجھاؤں؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی دکان کو، یا میرا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر ہے؟ یہ ذرائع ہیں، یہ ذریعہ ہے. ذریعے کی قدر کرنا ہے، ذریعے کی حفاظت کرنا ہے، ذریعے کو استعمال کرنا ہے. لیکن اصل میں ہمارا عقیدہ کہاں بنا ہوا ہے؟ اگر واقعی اللہ کی ذات پر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے بھی شرک آ رہا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے، وَلَوْلَا إِذَا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان تراني انا اقل منك مالا وولدا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا؟ دیکھیے کتنے بہترین انداز میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ تو باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا، جبکہ وہ جب باغ میں داخل ہو رہا تھا، پچھلی آیتوں میں جب ہم نے پڑھا
تو وہ اپنے دوست سے جھگڑا کرتے ہوئے، یعنی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے حقارت کے انداز میں بات کرتا ہے کہ میں مال اور دولت میں زیادہ ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میرا مال کبھی ختم ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو میں تو آگے جاؤں گا. یہ کہتے ہوئے وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا. ہم بھی دیکھیں کہ ہم اپنی دولت میں داخل ہوتے ہیں تو کس انداز سے داخل ہوتے ہیں، جبکہ انداز کیا ہونا چاہیے تھا یہ اس کا ساتھی سکھاتا ہے. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا اور کوئی قوت نہیں مگر اس کی مدد کی. تو یہ مال جو ہے اللہ نے چاہا مجھے اس نے دیا اور کوئی قوت نہیں مگر اس کی مدد کی. مطلب میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے، میری صلاحیت کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، میری ڈگری کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، میرے بات کرنے کے انداز کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے اندر. یہ اللہ کی عطا ہے. جیسے آج میں آپ کے سامنے یہ جو بات رکھ رہا ہوں اللہ کے کلام کو بیان کر رہا ہوں، اس سے اونچی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں. کیا میں اس لائق ہوں؟ آپ دیکھتے ہوں گے کئی بار کہ میں کس طریقے سے اٹک اٹک کر کے بات کرتا ہوں. کچھ صلاحیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی تقوی اور طہارت نہیں. یہ صرف اور صرف خالق کائنات کا عطا ہے کہ جو اس گنہگار سے اس کام کو کروا لے رہا ہے. نہ علم کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ صلاحیت کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ اس کا نہ تقوی ہے جیسا تقوی کا حق ہے، کچھ نہیں. لیکن اس کے بعد بھی اس کا رحم و کرم ہے کہ وہ اتنا، اور اس سے کوئی عظیم کام نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر. اس سے عظیم کام اگر کوئی ہوتا تو وہ انبیاءوں سے اللہ رب العزت کراتا، اور سارے انبیاءوں سے اسی ٹیچنگ کے کام کو کروایا کہ قرآن کو سمجھا دو عمل کی بنیاد پر. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے، کیونکہ آپ بھی اب اس کو سیکھ رہے ہیں سکھانے کے لیے. تو سکھانے کا حق جب ہی ادا ہوگا کہ جب ہم اس پر عمل کریں گے ایمان کی بنیاد پر. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ ہی کی عطا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ نہیں ہے ہمارے اندر. اس تعلق سے دو حدیث آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی، اس آیت کو پورا کر لیں. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے تو تجھے کیا ہونا چاہیے تھا کہ جب تو باغ کے اندر داخل ہو رہا تھا تو مجھ پہ طنز کر رہا تھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں مال میں اور جتھے میں، جبکہ تجھے داخل ہوتے ٹائم یہ کہنا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ اللہ رب العزت کا عطا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ کیا، اور اللہ رب العزت قوت والا ہے اور وہی جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. تجھے یہ کہنا تھا. لیکن اس نے یہ سارا کریڈٹ اپنے اوپر لیا. اس تعلق سے بخاری اور مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے. پہلے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بعض ائمہ سلف نے کہا ہے کہ جس شخص کو اپنے حال، مال یا اولاد میں سے کوئی چیز بہت ہی انوکھی معلوم ہو، جیسے بچہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، مال بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اپنی بلڈنگ خوب اچھی لگ رہی ہے، اپنی گاڑی خوب اچھی لگ رہی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نعمت دیتا ہے اور وہ ہمیں بہت خوبصورت لگتی ہے. تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ پورے صرف زبان کا حرکت نہیں، دل کے اندر سے بھی وہ بات نکلنا چاہیے، وہ فیلنگ نکلنا چاہیے. تو کیا کہتے ہیں ائمہ سلف؟ ہو تو اسے یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بڑی پڑھ لینا چاہیے. یہ بات اس آیت کریمہ کا ماخذ ہے، یعنی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اس آیت سے کہ جب ہم اچھی چیز اپنی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 761 سے میں نے بتایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالی کی حفاظت کے بغیر کسی شخص کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے کی قوت نہیں.
مطلب اللہ رب العزت اگر حفاظت نہ کرے تو کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا. سبحان اللہ. اور دوسرا، اور اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. کم لفظوں میں اگر سمجھیں تو ہم نہ نیکی کا کوئی کام کر سکتے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر، اور نہ گناہ کے کام سے بچ سکتے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر. یعنی تقوی کے تعلق سے تقوی کے اندر جو تکبر آتا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، کہ انسان جب تقوی کے اندر آنے لگتا ہے، علم اور عمل اس کے اندر آنے لگتا ہے، تو اس کا بھی ایک غرور پیدا ہوتا ہے. اس غرور کو بھی جنت کے خزانوں میں سے جو کلمات دیے گئے اس نے ختم کر دیا کہ تمہارے اندر کوئی وقت اور طاقت نہیں کہ تم گناہ سے بچ جاؤ. تو اللہ کی عطا ہے کہ جو بچا لیتا ہے، اور تمہارے اندر کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں مگر جو نیکی اللہ تم سے کرا لے. سبحان اللہ. تو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں اس وقت بھی ہمیں اس کو خیال رکھنا چاہیے، اور جب ہم کوئی نیکی سے گناہ کے کام سے بچ جائیں اس وقت بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے کوئی. اور تقوی کا غرور بہت خطرناک غرور ہوتا ہے. علم کا غرور یہ بالکل ڈبا کر کے انسان کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر 6409، 6409. مسلم شریف حدیث نمبر 2704، 2704. آیت نمبر 40. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جناتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس شخص کے پاس جو مومن ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کے بعد بھی اس کا حوصلہ کتنا مضبوط ہے. اس کے اندر پازیٹو تھنکنگ دیکھیے آپ کتنی زبردست ہے، اور یہ مومن کے اندر ہمیشہ ہوتی ہے. وہ زندگی کے آخری پڑاؤ پر بھی رہتا ہے تو اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. وہ بڑھاپے میں بھی پہنچ گیا ہے اور اگر اسے اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا نا ابھی کو کہ بال بھی بھڑک اٹھے ہیں، خود اپنے حالت اللہ رب العزت سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ میرے تو بال بھی بھڑک اٹھے ہیں، میں بڑھاپے کی آخری سرحد پر پہنچ گیا ہوں، اور اب میں بڑھاپے کی وجہ سے جھک گیا ہوں، اور میری بیوی بھی ولادت کی صلاحیت نہیں رکھتی. مطلب اس کا جسم اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے کی ولادت کو سنبھالے. لیکن اس کے بعد بھی وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا. یہ پازیٹو تھنکنگ سوائے مومن کے اور کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. کہ دنیا لوٹ رہی ہے، چیزیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ پازیٹو رہتا ہے. اس کے بعد بھی وہ ایک حشاش بشاش انسان کی طرح جیتا ہے. ایک خوشی کے ساتھ وہ جیتا ہے، اور اس کے چہرے پہ کبھی مایوسی نظر نہیں آئی. یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت بھی وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، کیونکہ اس وہاں پر بھی وہ پازیٹو ہے کہ میں اس دنیا سے بہتر دنیا کے اندر جانے والا ہوں، اور یہاں کے لوگوں سے بہتر لوگوں کے پاس جانے والا ہوں. میرا رب مجھے اچھے انجام میں کرنے والا ہے. کیونکہ اس کو، اور ایک اور حدیث جو اس کے پہلے بھی کلاس میں جا چکی ہے بات، کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ بندے کے گمان کے مطابق اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمارا گمان جتنا بہتر ہوگا اللہ رب العزت کے ساتھ، ہم اتنے ہی اچھے نتیجے اور اللہ کی طرف سے اتنی ہی بہتر تقدیر پائیں گے. تو مومن کا، اور ایک اور حدیث ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے کہ بندے کا بھی عجیب بات ہے کہ اسے جب تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے. جبکہ تکلیف کے اندر پازیٹو کہاں سے رہے گا انسان؟ لیکن یہ صرف مومن کی صفت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو مومن بنا دے، آمین یا رب العالمین. تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے. ہاں، تو یہ امید دونوں طرف ہے کہ دنیا میں بھی اللہ عطا کر سکتا ہے، اور آخرت کا باغ تو بہت ہی بہتر باغ ہے. اور اسے تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ باغ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے. یہ دعوت کا دوسرا انداز اسی رکوع کے اندر دونوں انداز سے انہوں نے بات کیا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنے حال کو بیان کیا
کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اور تو نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جو رزق اللہ رب العزت نے دیے تو اس کا کریڈٹ تو اللہ کو دیتا، تو نے اپنے آپ کو کیوں دیا وہ کریڈٹ؟ یعنی توحید کی دعوت پیش کی، اپنے آپ کو توحید پر ثابت کیا، اور اس کے اس تکبر کو دیکھ کر کے اسے دھمکی بھی دے رہے، اسے ڈرا بھی رہے، اسے حقیقت سے آگاہ کر رہے کہ یہ جو تیرا طرز عمل ہے، یہ طرز عمل دنیا میں بھی برباد کر سکتا ہے تجھے اور آخرت میں بھی برباد کر سکتا ہے۔ ہم دیتے ہیں ایسی دعوت، ہم ایسی دعوت دینے میں ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا بول دیے تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، مار دے گا، نکال دے گا۔ ادھوری دعوت دیتے ہیں، جتنی بات سامنے والے کو اچھی لگتی اتنی کرتے ہیں، جو بات اسے پسند نہیں آئے گی وہ نہیں کرتے۔ عقائد کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی کو عقیدے کی دعوت دیں تو صاف ستھری دعوت دیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نے کسی کو عقیدے کی دعوت نہیں دی اور مسائل کی دعوت دینے لگے، یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن عقیدے کی دعوت کو بھی اگر ہم نے چھپا لیا اور اس کو اس کے انجام سے نہیں بتایا، کیونکہ عقیدے کا بگاڑ دنیا میں بھی عذاب کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں بھی بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اللہ رب نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے عذاب کے سلسلے کو شروع کیا۔ کیا نوح علیہ السلام کے پہلے لوگ نہیں تھے اس دنیا کے اندر؟ کیا نوح علیہ السلام کے پہلے گناہ نہیں کرتے تھے لوگ؟ حابیل نے قابل کو کیا قتل نہیں کیا تھا؟ قتل جیسے گناہ ہونے لگے تھے اور بھی بڑے بڑے کرائم ہونے لگے تھے، لیکن عذاب کا سلسلہ نوح علیہ السلام کے بعد ہی کیوں شروع ہو رہا ہے؟ کیونکہ نوح کے پہلے شرک نہیں تھا۔ شرک کی پیدائش نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور نیکوکاروں کے ساتھ کی شان میں غلو کر کے، ان کی شان کو بڑھا کر کے، اتشکتی کر کے، غلو کر کے، اور پھر وہاں سے شرک شروع ہوا اور وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر جس قوم نے شرک کیا اس قوم کے اوپر عذاب آیا۔ تو جب ہم توحید کی کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو وہاں پر یہ بھی ایک سنت ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ تیرا انجام یہ ہو سکتا ہے، تو دنیا میں تباہ اور برباد ہو سکتا ہے۔ پھر سے آئے دیکھیں، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے سے اچھا باغ دے، کیونکہ میں توحید پر ہوں تو اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ چٹل اور پھسلتا ہوا، یعنی تباہ اور برباد ہوتا ہوا باغ بن جائے۔ اگر تم نے یہ طرز عمل نہیں چھوڑا تو اس طریقے سے تجھے تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 41 او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، یعنی اس کا پانی سوکھ جائے۔ باغ کا اگر پانی سوکھ گیا تو پھر کیا بچے گا؟ سب کچھ ختم ہے۔ تو یا تیرے باغ کو وہ سکھا دے، مطلب یا تو آسمان سے کوئی بارش نازل کر دے اور پورے باغ کو تہس نہس کر دے، یا کوئی طوفان آ جائے اور سب کچھ اجاڑ دے، کوئی آندھی آ جائے آگ کی اور وہ اس کو جلا دے، یا پانی تیرا زمین کے نیچے چلا جائے، جیسے سورہ ملک کی آخری آیت میں فرمایا کہ صبح ہوتے ہی تمہارا پانی سوکھ جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا کر کے دے گا؟ اور سعودی اور جو بھی دوسرے ملک ہیں جہاں سے پیٹرول نکل رہا ہے، پیٹرول کو اندر اللہ رب العزت اگر اندر کر دے، نیچے پہنچا دے، تو یہ جتنی بھی ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے اور جتنا بھی غرور انسان کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اللہ کو بھول کر کے بغاوت کے ساتھ زندگی جی رہا ہے، اس کی نافرمانی، اس کی زمین کے اوپر اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اور سر عام اس کے بادل کے نیچے اس کی بغاوت پہ بغاوت کیے جا رہا ہے۔ یہ جو ڈھٹائی کے ساتھ، یہ جو نافرمانی کے ساتھ اس کی بغاوت وہ کر رہا ہے، ساری عقل ختم ہو جائے گی۔ کچھ نہیں، صرف ایک چھوٹا سا اسے حکم دینا ہوگا اور اس سطح کو، جو پیٹرول کا سطح ہے، اس کو نیچے کر دے گا، ختم ہو گیا معاملہ۔ کیا کیا چیز ختم ہو جائے گی پیٹرول کے ختم ہونے سے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ یاد دلاتا ہے کہ یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، نیچے چل جائے، پھر تم ہرگز اسے تلاش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اگر وہ پانی چلا گیا نیچے تو پھر تمہارے اندر طاقت نہیں کہ تم اسے تلاش کر کے نکال لو۔ اگر پیٹرول چلا جائے پھر تمہاری طاقت نہیں کہ تم اسے تلاش کر کے نکال لو۔ آیت نمبر 42 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کا پھل
اور اس کا پھل گھیر لیا، یعنی تباہ کر دیا گیا، یعنی اللہ رب العزت کا اب عذاب اس کے اوپر آ گیا. کیونکہ نتیجہ تو ہے نا، کوئی ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ تو سامنے آنے والا ہے. اگر کسی نے شراب پی لیا ہے تو جسم کے اوپر تو اثر پڑنے والا ہے. جو بھی ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں اس کے نتائج تو ہمارے سامنے آنا ہی آنا ہے، اور تکبر کا نتیجہ ضرور آتا ہے. کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ تکبر بہت خطرناک گناہ ہے. یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کی شان ہے. یہ بندے کی، یہ مخلوق کو زیب نہیں دیتی یہ بات، کیونکہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. ہم اس کے سامنے ذلیل ہیں، ہم اس کے سامنے حقیر ہیں، ہم اس کے سامنے فقیر ہیں. سارا کی سارا انسان اس کے در پر آ کر کے گھٹنے ٹیکتا ہے، اس کے سجدہ کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ کیوں نہ. تو غرور اس کو زیب نہیں دیتا. جو کچھ دی ہوئی چیز ہے سب کی سب اس کی ہے، سب کی سب اس کی عطا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اور اس کا پھل گھیر لیا گیا. مطلب جو دولت تھی، نعمت تھی، وہ سب تباہ اور برباد کر دی گئی. پھر وہ ایسا ہو گیا کہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا. جو بھی مال اس نے لگایا تھا یا محنت لگائی تھی، صلاحیت لگائی تھی، اب ہاتھ مل رہا ہے اور پچھتا رہا ہے کہ سب چلا گیا، سب چلا گیا. جبکہ وہ باغ اپنے چھتوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے. مطلب ایسی تباہ اور برباد کیا اللہ رب العزت نے اس کے کاروبار کو، اس کے کھیت کو، کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے، اونچا نیچا ہو چکا تھا، پورا تباہ اور برباد ہو گیا تھا. اور وہ کہتا تھا اے کاش، اب کاش کہے گا. ہاں، اللہ نہ کرے کہ ہماری بھی ایسی نوبت آئے، ہم ابھی جاگ جائیں. کیونکہ جب موت کا فرشتہ حلق کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائے گا تو پھر تو سب کاش نکلے گا. ایک دن کی مہلت دے دو، ایک گھنٹے کی مہلت دے دو، اب میں پورے وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم کر کے آؤں گا. بھائی کا جو حق مار لیا، بہن کا جو حق مار لیا، پڑوسی کے ساتھ جو ظلم کیا تھا، اللہ رب العزت کا حق جو مخلوق کو دیا تھا، سب ٹھیک کر کے آتا ہوں. ایک گھنٹے کا مہلت، کوئی مہلت نہیں. ایک دن کی مہلت، کوئی مہلت نہیں. آج یہ چھوٹے چھوٹے جو مصیبتیں اور پریشانیوں کے جو عذاب ہم پر آ رہے ہیں، یہ عذاب اسی لیے ہیں کہ اس وقت نہ پچھتانا پڑے. ابھی رجوع کر لیں، ابھی توبہ اور استغفار کر لیں، ابھی اپنے خالق کے سامنے اپنی اوقات کو قبول کر لیں، اپنی وقت کو قبول کر لیں کہ میں یہ ہوں آقا اور تو رب ہے میرا. تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ایک ایک سانس کا، ایک ایک دھڑکن کا، اور ایک ایک چیز کا تو ایک خالق، تو خالق ہے. سب کچھ تیرے اختیار میں. تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ جبکہ وہ باغ اپنے اوپر پڑے ہوئے تھے، وہ کہتا ہے اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ عمل کیا تھا، اس کا نتیجہ اسے ملا. اب کسی نے تمباکو پہ تمباکو کھایا اور اس کو اب کینسر ہو گیا، تو اب کیا کہے گا؟ اے کاش کہ میں تمباکو نہیں کھاتا، کیونکہ اس کا نتیجہ آ گیا. کسی کے لنگس خراب ہو گئے، اے کاش کہ میں شراب نہیں پیتا. بیچ چوراہے پہ کسی کو مار پڑی ہے تو وہ کہے گا اے کاش میں اس عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا، اس کو نہیں چھیڑتا. تو یہ جو بربادی ہوئی ہے اس کی دنیا کی جو لٹی ہے اور پٹی ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اتنا اس کو شعور دے دیا اللہ رب العزت نے کہ اس نے پہچان لیا کہ یہ مصیبت کیوں آئی تھی. ورنہ مشرک بے عزت پہ بے عزت ہوتے رہتا ہے، بربادی پہ بربادی آتے رہتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اپنے شرک کو نہیں پہچان پاتا. یہ خوش قسمت تھا کہ جس نے اس وقت بھی موت کے آنے کے پہلے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ کاش میں شرک نہ کرتا. تو شرک کا یہ بڑا انجام ہے. کتنی کلیئر آیتیں ہیں، کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العزت ایک ایک بات کھول کر کے سمجھا رہا ہے. اور کہتا ہے نبی مکرم کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ ہر جمعہ پڑھو، اور ہر جمعہ اس کو، یہ ساری باتیں تمہارے ذہن کے اندر تازہ ہو جانا چاہیے. اس کے پہلے ہم نے واقعہ پڑھ کے آئے، پھر دوسرا کل، پھر آج یہ. تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ شرک اگر کیے تو دنیا تباہ اور برباد کر دے گا اللہ رب العزت. اور آخرت میں تو کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں. کبھی اس کو جنت کا دروازہ اس کو دیکھنے کو نہیں مل سکتا، جنت کی خوشبو اس کو نہیں مل سکتی، جنت کی آب و ہوا اس کو نصیب نہیں ہو سکتی جو شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا. تو دنیا بھی اللہ رب العزت اس کی تباہ اور برباد کر دے گا. کیا کیا تھا اس نے؟ کون سا شرک کیا تھا اس نے؟
اس نے کوئی پتھر کی عبادت نہیں کی تھی، کوئی جانور اور انسان کی عبادت نہیں کی تھی، اس نے اپنے نفس کی عبادت کی تھی، اس نے اپنے نفس کو رازق سمجھا تھا، اس نے اپنی نفس کو اور اپنے آپ کو اپنا رازق سمجھ لیا تھا کہ میری محنت، میری ڈگری، میری صلاحیت، میرا کاروبار اور میری صلاحیت کی وجہ سے یہ سب کچھ نازل ہوا ہے، یہ ملا ہے مجھے، اور اس کے اوپر پھر اس کو اکڑ آ گئی، کیونکہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو حاصل کیا ہوں تو اس کے اندر پھر تکبر آتا ہے، اکڑ آتی ہے، اور جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کیا ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے، تو اس کے اندر انکساری رہے گی، اس کے اندر تکبر نہیں رہے گا، اس کے اندر غرور نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، کیا کیا انداز سے اللہ رب العزت سمجھاتا ہے، واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اے آقا تو اپنے کلام کی معرفت فرما دے، اے آقا تو اس سے محبت دے دے، اس پر تدبر دے دے، اے آقا اس کلام کو تو سکھا دے، اس کلام پہ ایمان دے دے، اس کلام پہ عمل دے دے۔ اور وہ کہتا ہے اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اور اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکے۔ اب جتنے یہ آس پاس گھومتے ہیں نا دولت کے ساتھ، جتنے دوست بھائی اور رشتہ داریاں اور پہچان ہوا کرتی ہے، یہ سب جب انسان برباد ہوتا ہے سب غائب ہو جاتی ہے۔ اور ایسے واقعات آپ نے اپنے خاندان کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر دیکھے ہوں گے، انسان کو بڑھتا ہوا اور انسان کو برباد ہوتا ہوا، انسان کے پیچھے لوگوں کے گھومتے ہوئے اور انسان کو لوگوں کو چھوڑ کے بھاگتے ہوئے، یہ سب کچھ ہم روزانہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی عقل، اس کے بعد بھی ہوش نہیں آ رہا۔ تو یہ سب کچھ غائب ہو گئے، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا تھا، مطلب اس نے خود بھی کیا بدلہ لے گا اللہ رب العزت سے؟ اللہ نے چھین لیا جو دیا تھا، کیا کر سکتے ہم اللہ کا؟ یہ تو اللہ کی عطا تھی، اللہ نے لے لیا، تو وہ کوئی بھی بدلہ لینے والا نہیں۔ وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے، وہاں تو تمام اختیارات اللہ سچے ہیں کے لیے ہیں، اللہ کے ہی لیے ہیں، وہ ثواب دینے میں بہت اور انجام کے لحاظ سے زیادہ سچا ہے، وہ اچھا ہے، مطلب وہی انجام کے لحاظ سے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لحاظ سے اس سے زیادہ سچا اور اچھا کوئی نہیں۔ آیت نمبر 45، آیت نمبر 44 پھر سے دیکھیں، وہاں تو تمام اختیارات اللہ سچے ہی کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے، مطلب جو ثواب دیتا ہے اللہ رب العزت، جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ دینے کے لحاظ سے بھی اس سے بہتر کوئی نہیں، اس سے زیادہ انصاف کرنے والا، اس سے زیادہ سچائی کے ساتھ بدلہ دینے والا کوئی نہیں، اور بہتر انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی اللہ رب العزت 1 کی 10 نیکی ہمیں عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 45، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجیے۔ اب یہ دوسری، ابھی تک ہم نے دیکھا خفیہ شرک کو کہ شرک کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے، اور دوسرا اب ہماری زندگی کی اللہ رب العزت ایک بہت پیاری مثال بیان کر رہا ہے، جس زندگی کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو اللہ رب العزت ایک ایگزامپل کے طریقے سے ہمیں سمجھا رہا ہے، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجیے، یعنی ہماری زندگی کی مثال، ایگزامپل کیا ہے وہ؟ جیسے پانی، یعنی میں آسمان سے برستا ہے پانی، جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے زمین کو نباتات خوب مل جاتے ہیں، مطلب آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین کے اندر سے نباتات کہتے ہیں اگنے والی چیزوں کو، تو اگنے والی چیزیں زمین کو پھاڑ کر کے باہر آتی ہیں، پھر لہلہا اٹھتی ہے، پھر اس کے اندر پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، بہت خوشنما اور بہت پیارا منظر نظر آتا ہے۔ ایسی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے روح نازل کرتا ہے، اور یہ بے جان جسم
اس کے اندر دھڑکن شروع ہوتی ہے اور پھر اس کا پورا کاروبار شروع ہوتا ہے. اب یہ دھیرے 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 کر کے پروان چڑھتا ہے اور جب یہ جوان ہوتا ہے تو یہ نتیجے نکالنا شروع کرتا ہے. بڑا خوشنما منظر نظر آتا ہے کیونکہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. یہ جو بھی کام کرتا ہے اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے لیکن اس طاقتور ہونے کی وجہ سے یہ بہت خوبصورت اور بہت بہتر نظر آتا ہے. یہ خوب پھلتا پھولتا ہے اور خوشنما لگتا ہے. تو یہ مثال اللہ رب العزت نے دی. پھر وہ چورا چورا ہو کر جیسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے پستی کی طرف بڑھتی ہے وہ فصل, کیونکہ اس کے پھل ول سب چیزیں نکل چکی. اب وہ پھر سے مرجھانا وہ فصلیں شروع کرتی ہیں اور پھر سوکھا گھاس بن کر کے اور اسے ادھر ادھر اڑا کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ ہے انسان کی مثال. اور اس مثال کو اللہ رب العزت نے کئی جگہ بیان کیا کہ اسی پودے کی طرح ہم نکلیں گے اور اپنی جوانی میں پہنچیں گے اور اپنے آپ کے اندر تکبر اور غرور کو لے کر کے آئیں گے. یہ سب کچھ میرا, میں نے کیا, میں ایسا اور میں ویسا, اور عقل کی چال اور دنیا کو کچھ نہ سمجھنا, اور والدین جس کے ہاتھ پکڑ کر کے چلنا سیکھے تھے ان کو کچھ نہ سمجھنا, پڑوسی اور رشتہ داری کچھ کسی کا کوئی خیال نہیں, بوڑھوں کا کوئی خیال نہیں, بچوں کا کوئی ہمدردی نہیں, اور یہ ساری عقل آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد ڈھلاؤ شروع ہوتا ہے. پھر انسان کی جوانی اترنا شروع ہوتی ہے اور پھر آخر میں جا کر کے وہ سوکھا اور بوڑھا بن کر کے بیٹھ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اسے ختم کر دیتا ہے اللہ رب العزت اور وہ پھر سے مٹی میں اور فضاؤں میں گم ہو جاتا ہے جیسے فصل ہوتی ہے. اور اللہ ہر شے پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. ہر شے پر کتنے ہی طاقتور تم ہو جاؤ, کتنے ہی بڑی بڑی ملکوں کے اور دیشوں کے تم مالک ہو جاؤ, بڑی بڑی فوجیں تمہارے پاس ہو جائیں, اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تمہاری دولت پر بھی اور تمہاری شہرت پر بھی اور تمہاری طاقت پر بھی اور تمہاری صلاحیت پر بھی. اور اللہ ہر شے پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 24, سورہ زمر آیت نمبر 21, سورہ حدید آیت نمبر 20 کے اندر. ان آیتوں کو ضرور دیکھیں کیونکہ 10 بج چکا ہے. پھر سے آیت دکھا دیتا ہوں. سورہ یونس آیت نمبر 24, سورہ زمر آیت نمبر 21, سورہ حدید آیت نمبر 20. دنیا کی زندگی کی مثال یعنی ہماری زندگی کی مثال ہے. اس وجہ سے ہمیں ان آیتوں کو بہت اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. آج کی کلاس کی آخر آیت, المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیۃ الصالحۃ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. سبحان اللہ. المال والبنون, اور مال اور زینت اور دولت اور جتنی بھی چیزیں دنیا کی چیزیں, المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, یہ زینت ہے, یہ خوبصورتی ہے حیات دنیا کی زندگی کی. حیات دنیا, دنیا کی زندگی کی یہ خوبصورتیاں ہیں, یہ چمک دھمک ہے, یہ رونق ہے, یہ خوبصورتیاں ہیں, یہ سب کچھ ہے. اور الباقیۃ الصالحۃ, مطلب یہ دنیا کی چیزیں ہیں, دنیا میں ختم ہو جائے گی, تمہارے ساتھ ختم ہو جائے گی, یا ہو سکتا ہے کہ تمہارے رہتے رہتے ختم ہو جائے, تو باقی کیا رہے گا؟ الباقیۃ الصالحۃ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکی ہے, وہ ثواب ہے اور وہی بہتر ہے. جو ہم نیک عمل کرتے ہیں یہ باقی رہنے والا ہے اور یہی باقی ہے. اور امید لگانے کے اعتبار سے بہتر ہے. مطلب جہاں پہ امید لگائی جائے, جیسے ہم کہیں انویسٹ کرتے ہیں اور پھر امید لگاتے ہیں کہ اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے یا ایسا فائدہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, تو بہتر یہاں پر لگانا ہے اور یہاں پہ امید رکھنا بہتر ہے کہ یہ جو ہم نے عمل کیے ہیں اس کا دنیا میں بھی ریٹرن ہم کو ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ملنے والا ہے. اس تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں. پہلے سب سے سورہ آل عمران. ایک چیز تو اور نوٹ کر لیں, اللہ کی عبادت مال اور بیٹے سے بہتر ہے کیونکہ وہ باقی رہے گی. جیسے یہاں کہا نا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے. تو یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے, یہ دنیا میں ختم ہو جانے والے ہیں. ہماری زندگی میں ختم ہو سکتے ہیں یا ہماری زندگی کے بعد ختم ہو سکتے ہیں, لیکن انہیں ختم ہونا ہے. تو باقی کیا رہے گا؟ اچھا کیا ہے, اس سے بہتر کیا ہے, جو دنیا اور اولاد سے بہتر کیا ہے؟
تو وہ دنیا اور اولاد سے بہتر ہے. الباقیۃ الصالحۃ خیر عند ربک وثواب خیر امرا، اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکی ہے، ثواب ہے، اور وہ بہتر، امید لگانے کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. تو اللہ کی عبادت مال اور بیٹوں سے بہتر ہے کیونکہ وہ باقی رہے گی. سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو ان کی خواہشات کی چیزیں، یعنی مطلب ہماری خواہشات کی چیزیں کیا ہیں، یہ ہم سے زیادہ بہتر ہمارا رب جانتا ہے، اور ہم سے زیادہ ہم کو ہمارا رب جانتا ہے. واقعی وہ ہمارا بنانے والا ہے. دیکھیے کتنا پیارے انداز میں ایک ایک اسٹیپ کو وہ لے کر کے آتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. لوگوں کو ان کی خواہشات کی چیزیں، یعنی خواہشات کی چیزیں کیا ہے تمہاری، تم تمہارے رب سے سنو، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، یعنی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، نشان لگے ہوئے گھوڑے، اور مویشی. یہاں اس سے مراد نہیں ہے، یہاں گھوڑے سے ہی مراد ہے. نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی یعنی جانور، یعنی جو آپ کا کاروبار ہے، اور کھیتی بھی کاروبار ہے، بڑی زینت دار معلوم ہوتے ہیں. یہ چیز ان کو بڑی اچھی لگتی ہے، بہت زینت دار معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہے اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں، کل کی کلاس میں آیا تھا کہ وہاں پر کیا چیزیں اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے، کیسی نعمتیں وہ ہونے والی ہیں کہ ان کی دوپٹہ بھی اگر دنیا کے اندر گر جائے تو پوری دنیا بیچ کر کے وہ دوپٹہ بھی خرید سکتے ہیں آپ. سورہ تغابن آیت نمبر 15 کے اندر فرماتا ہے بلا شبہ، مطلب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلا شبہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش کی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے آزمانے کے لیے تمہیں بیویاں، بچے، دولت دے دیا کہ ان کے اندر تم گمے رہتے ہو یا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہو. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہتر اجر ہے. الباقیۃ الصالحۃ سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 766 کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس میں بھی مسند احمد وغیرہ کی روایت آپ کو میں بتاتا ہوں. الباقیۃ الصالحۃ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن زبیر اور کئی ایک ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ باقیۃ الصالحۃ سے مراد پنجگانہ نماز ہے. یہ ایک قول ہوا، کیونکہ اس کی تفسیر میں کئی قول ہیں. عطا بن ابو اور ابن عباس سے روایت ہے کیا ہے کہ باقیۃ الصالحۃ سے مراد کلمات یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. یہ دوسری رائے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ باقیۃ الصالحۃ سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے مراد یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایک اور حدیث میرے ذہن میں بھی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور معافیہ سے زیادہ قیمتی مجھے یہ کلمات ہیں. اور پھر کچھ کلمات میں بھول رہا ہوں وہ کلمات کیا تھے، شاید یہ تھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا ایسی کچھ کلمات تھے. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا اور معافیہ ایک طرف ہو، مطلب اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ دنیا اور معافیہ ایک طرف ہو اور ایک طرف یہ کلمات ہو تو میں ان کلمات کو لے لوں گا. مطلب دنیا اور معافیہ سے زیادہ قیمتی میرے لیے یہ کلمات ہیں. تو یہاں پر بھی الباقیۃ الصالحۃ، واقعی یہ کلمات ہیں جو دنیا ہے اس سے زیادہ قیمتی. امام احمد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آزاد کردہ غلام سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب بہت خوب، یہ 5 چیزیں میزان میں کس قدر بھاری ہوں گی. لا الہ الا اللہ پہلا، واللہ اکبر دوسرا، سبحان اللہ تیسرا، الحمدللہ چوتھا. وہ نیک بچے جو فوت ہو جائیں اور اس کے والد اللہ تعالیٰ کو ثواب کی امید رکھیں. اور 5واں کیا ہے؟ 4 کلمے بتائے
اور پانچواں صبر بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ باپ جس کا بیٹا اس کے سامنے فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اور وہ صبر کرے، یعنی کوئی شکایت نہ کرے، وہ چیخنا اور چلانا نہ کرے، اللہ رب العزت کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے کہ اس نے مجھ سے لے لیا فلاں کیا فلاں، صبر کرے، یعنی صبر وہ ہوتا ہے جس کے اندر شکایت نہیں ہو، تو وہ صبر کرے۔ یہ کتنے قیمتی کلمات ہیں کہ یہ زبان میں بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری۔ اور آپ نے فرمایا حسب ذیل 5 چیزیں بہت خوب ہیں جو ان کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلا اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ اسے یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو سب یاد رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو وحدانیت ایک ماننے کے ساتھ، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء الحسنہ میں اس کو ہر اعتبار سے الہ ماننا، اکیلا ماننا۔ دوسرا، یوم آخرت پر یقین رکھنا۔ تیسرا، جنت و جہنم پر یقین رکھنا۔ چوتھا، موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنا۔ اور پانچواں، حساب پر ایمان رکھنا۔ یہ 5 چیزوں کے ساتھ جو زندگی گزارے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس نے مسند احمد نے اس کو روایت کیا، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 443، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 237، 2 جگہ ہے یہ۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، باقیت الصالحاتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ وتبارک اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفر اللہ صلی اللہ علی رسولہ، اور روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، صدقہ، غلام آزاد کرنا، جہاد، صلہ رحمی کرنا اور دیگر تمام اعمال حسن ہیں، یعنی یہی حسن ہے، پس وہ باقیت الصالحات ہیں جو اپنے انجام دینے والوں کے لیے جنت میں اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے گا، یعنی ہمیشہ باقی رہیں گے۔ عبد الرحمن، یہ تھا تفسیر الطبری جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 318 318۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ تمام اعمال صالح ہی باقیت الصالحات ہیں۔ امام ابن جریر نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 318، تفسیر الطبری جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 318 اور اس میں بھی 318۔ تو یہ سب تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 767۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کا مال اور اولاد اور جو بھی چیزیں ہیں، ان سب سے بہتر ہمارے نیک اعمال ہیں جو اس دنیا میں بھی ہماری راحت اور سکون کے لیے کام آنے والے ہیں اور مرنے کے وقت بھی کام آنے والے ہیں۔ جب روح اس جسم سے نکلے گی اس وقت بھی فرشتے استقبال کرنے والے ہیں، اور انہی نیک اعمال کی بنیاد پر قبر کے اندر ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہونے والا ہے، اور جنت کا لباس اور جنت کا کپڑا اور جنت کا بچھونا بچھانے والے ہیں، اور فرشتے ہمیں مرحبا اور خوش آمدید کہنے والے ہیں۔ اسی نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے ہاں حشر کے میدان میں ہماری عزت افزائی ہونے والی ہے، وہاں پہ ہمارے چہرے کو چمکتا اور دمکتا ہوا اور نورانی تاج پہنایا جانے والا ہے، اور اسی نیک اعمال کی بنیاد پر ہمیں جنت میں داخلہ کیا جانے والا ہے۔ اسی نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے گا، اور اللہ رب العزت کے رحم کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے کرم کی وجہ سے، اللہ کی عطا کی وجہ سے ہم جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، ورنہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ہمیں جنت جیسی نعمت عطا کرا دے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوگا، لیکن فضل کی بنیاد کیا ہوگی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ بات قرآن کے اندر اللہ نے 100 مقام پر اعلان کر دیا، ایمان لا لو اور عمل صالح کر لو، اس کے بعد اللہ رب العزت جنت دے گا اپنے فضل سے، ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں۔ ہمارا عمل اتنا قیمتی نہیں کہ اللہ رب العزت اتنی قیمتی جنت مل جائے جہاں پہ انبیاؤں کا ساتھ ہو، اور جہاں پہ ہر وہ چیز جو ہمارا دل چاہے وہ حاضر ہو جائے، اور وہاں پر ساری کائنات کے خالق اور مالک کا دیدار ہو جائے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں، زندگی بھر بھی اگر سجدے میں پڑے رہیں تو یہ جو 2 آنکھ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس کا بھی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔
ایسی کوئی نعمت ہماری نہیں کہ جس کو ہم ادا کر پائیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ احسان ہے اس کا کہ ہمیں نعمتیں دیا اور نعمتوں کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے وہ قانون نازل کیا، اور اگر اس نعمت کو اس طریقے سے یوز کریں گے تو اس نعمت کو بہتر طریقے سے ہم انجوائے کر پائیں گے، اور اسی کو اللہ نے عبادت کہہ دیا اور اسی کے بدلے میں جنت دے دیا۔ کتنا پیارا قانون ہے، واقعی وہ رحمان ہے، واقعی وہ رحیم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھ اخلاص کے ساتھ ایمان پر عمل کرنے کی توفیق، عمل صالح کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ زندگی جینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جب ہم مرنے لگیں تو اے اللہ ہماری زبان سے کلمہ شہادت گواہی کو اے خالق اے مالک ہماری زبان سے نکلوا دے، اور ہمارا انجام نیک وکاروں کے ساتھ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ